عمران خان صاحب کی بہنوں سے بڑا لمبا عرصہ ہو گیا، اب تو ان کے بھائی کی ملاقاتیں نہیں کروائی جا رہی۔ لگ بھگ 2.5 مہینے سے زائد ہو گئے ہیں۔ عمران خان صاحب کی بہنیں ملنے کے لیے جاتی ہیں اپنے بھائی کو، اور یہ نظام ان کی ملاقات ہونے نہیں دیتا۔ لگاتار ظلم کیا جا رہا ہے، لگاتار انہیں ملاقات سے روکا جا رہا ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ صرف فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کا ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے یہ ضد پکڑ لی ہے کہ پاکستانیوں کے سب سے بڑے لیڈر عمران خان کی میں نے ناک رگڑوانی ہے، میں نے عمران خان صاحب کو نیچے بٹھانا ہے، میں نے عمران خان کو شکست دینی ہے، میں نے اس کو ڈرا ہوا دیکھنا ہے۔ اور عمران خان صاحب نے ضد پکڑ لی ہے کہ مجھے ڈرا ہوا دیکھنا تمہارا خواب رہ جائے گا، میں تو نہیں ڈرتا اور میں تم سے معافی بھی نہیں مانگوں گا، میں موت کو پسند کر لوں گا، لیکن جو تم چاہتے ہو وہ میں تمہارے لیے نہیں کروں گا۔ تو یہ بات فیلڈ مارشل سے برداشت نہیں ہو رہی، اور کیونکہ عمران خان صاحب کھل کر تنقید بھی کرتے ہیں ان کے اوپر، اور عمران خان صاحب سے جب لوگ جا کر ملتے ہیں تو ایک تحریک کھڑی ہونے کی بھی امید بڑھ جاتی ہے۔ لہذا عمران خان صاحب سے آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ ملاقاتیں نہ کروائی جائیں، اور یہ عاصم منیر صاحب کا فیصلہ ہے، کوئی عدالت اس کے اندر کوئی رول پلے نہیں کرتی۔ عدالت نے تو آرڈر دیا ہوا کہ ملاقات کروائیں، لیکن وہ جوتے کی نوک کے اوپر رکھا جاتا ہے۔ تو یہ جو جوتے کی نوک ہے نا، یہ آپ کو سامنے کوئی جیلر نظر آئے گا، کوئی ایس ایچ او، کوئی ایس پی، کوئی تھانے دار، آپ کو سامنے وہ لوگ نظر آئیں گے، لیکن پیچھے سے جو دھکا ہے وہ عاصم منیر صاحب کا ہے۔ وہ نہیں چاہتے تو عمران خان صاحب کی ملاقاتیں نہیں ہوتی۔ اور ویسے بھی پاکستان تحریک انصاف نے کچھ زیادہ کیا نہیں عمران خان صاحب کی ملاقاتوں کے لیے، وہ بہت کچھ کر سکتے تھے۔ اب تو لوگ کھل کر بولنا شروع ہو گئے کہ کیوں نہیں یہ 350 ایم این ایز، ایم پی ایز اور سینیٹرز مل کر عدالت میں جا کر بیٹھ جاتے۔ یہ بیٹھے رہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جب تک کہ عمران خان صاحب کی ملاقات نہیں کروائی جاتی۔ کیا ہوگا؟ انہیں گرفتار کر لیا جائے گا، پوری دنیا میں رولا پڑ جائے گا۔ کیا ہوگا؟ انہیں گھسیٹ کے وہاں سے نکالا جائے گا، پوری دنیا میں یہ ویجولز چلیں گے۔ عاصم منیر صاحب زیادہ بوجھ اس کا نہیں اٹھا پائیں گے، لہٰذا پاکستان تحریک انصاف بھی کوئی اتنی دبا کے کوشش نہیں کر رہی کہ ان کے لیڈر کی قید تنہائی کم ہو جائے یا ختم ہو جائے۔ انہیں اس سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے تھی۔ وہ اپنی سٹرینتھ کو، اپنی طاقت کو شاید سمجھ نہیں پا رہے۔ دیکھیں، اگر کسی کو یہ لگتا ہے نا کہ وہ عمران خان سے زیادہ خود کو بہادر ثابت کر لے گا پاکستان کی سیاست میں، تو پاکستان کے جو سیاستدان ہیں یا پاکستان کے جتنے بھی لیڈر ہیں نا، ان کو اب ایک بات ماننی پڑے گی، یا تو انہیں عمران خان سے زیادہ سخت جیل کاٹنی پڑے گی، اپنے آپ کو تیار رکھنا پڑے گا قید تنہائی کے لیے، تکالیف کے لیے، ظلم، بربریت اور فسطائیت کو برداشت کرنے کے لیے، اپنی فیملیز کے اوپر ظلم برداشت کرنے کے لیے، تو شاید وہ ثابت کر سکے کہ وہ عمران خان سے زیادہ بہادر ہے۔ دوسرا رستہ یہی ہے کہ انہیں فوری طور پہ سرنڈر کرنا ہوگا کہ جناب ہم عمران خان نہیں بن سکتے، ہم زرداری اور نواز شریف کے پیروکار ہیں، لہذا جیسے انہوں نے سرنڈر کیا تھا ویسے ہی ہمارا سرنڈر بھی حاضر ہے اور ہم سرنڈر کر دیں گے۔ ناظرین، پاکستان نے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی پاکستان کے اندر بڑی گیم اٹھائی جاتی ہے، بہت سارے صحافی ہیں، بلکہ بین الاقوامی میڈیا میں بھی خبریں چھپوائی جاتی ہیں کہ انہوں نے خارجی محاذ پہ بڑی کامیابیاں حاصل کی، پاکستان کے تعلقات کہاں سے کہاں چلے گئے، لیکن ٹکے کی پاکستان میں انویسٹمنٹ نہیں آئی۔ اس کا فائدہ فیلڈ مارشل کو تو بظاہر ہوا، انہیں استثنا بھی مل گیا، انہیں ایکسٹینشن بھی مل گئی، لیکن پاکستان کو اس کا کیا فائدہ ہوا؟ اگر شہباز شریف نے اور فیلڈ مارشل نے اپنے طور پہ کوئی تعلقات بنائے دنیا میں، تو اس کا پاکستان کو کیا فائدہ ہوا؟ ناظرین، عمران خان صاحب کے جو وکیل ہیں سلمان صفدر صاحب، بیرسٹر سلمان صفدر، میں انہیں اچھی طرح جانتا ہوں، یہ بڑے قابل وکیل ہیں۔ انہوں نے سینکڑوں مقدمات عمران خان صاحب کے لڑے ہیں، اور اب انہوں نے ایک بہت بڑا دعویٰ کیا ہے۔ دعویٰ ان کا یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی اب رہائی ہو جائے گی قانون کے مطابق، یعنی اگر قانون کے مطابق چلیں تو عمران خان صاحب کی رہائی بالکل میچور ہو چکی ہے۔ جنوری سے دونوں میاں بیوی نے، عمران خان صاحب نے اور بشرا بی بی نے، اپنی ضمانت حاصل کرنے کے لیے درخواست دی ہوئی ہے۔ القادر کی ہیئرنگ ہونے جا رہی ہے کل کے دن اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور دونوں کی ضمانت جو ہے وہ کنفرم ہے، یعنی اگر کوئی رکاوٹ عدالت کی جانب سے نہ ڈالی گئی تو دونوں کو ضمانت مل جائے گی اور ان کی رہائی میچور ہو جائے گی، یعنی اصولاً اور قانونی طریقے سے عمران خان صاحب کو کل رات تک جیل سے باہر آ جانا چاہیے۔
یہ تو بات ہے وہ جو سلمان صفدر صاحب کہہ رہے ہیں یا باقی قانون کو جاننے والے لوگ یا قانون دان یا وکلا، وہ یہی بات کرتے ہیں کہ اسی طرح ضمانت ہو جاتی ہے۔ پھر دوسرا، ایک خاتون کی ضمانت کو 10 ماہ تک روکے رکھنا، یہ بھی ایک نیکسٹ لیول کی ناانصافی ہے جس کی کوئی اور مثال نہیں ہے، جو بشرا بی بی کے ساتھ کیا گیا۔ پھر دیکھیں نا، اس میں آپ ایک دو چیزوں پہ اور غور کریں۔ اچھا، کیا عمران خان چھوٹیں گے یا نہیں چھوٹیں گے، میں آپ کو بھی بتاتا ہوں۔ یہاں پہ عمران خان صاحب سے ایک قانونی انتقام لیا جا رہا ہے۔ توشہ خانہ کیس میں پیٹرن ان چیف جناب عمران خان صاحب کو ایک ہی حقائق پر مقدمہ میں تیسری بار ٹرائل کیا جا رہا ہے، یعنی مقدمہ ایک ہی نوعیت کا ہے، اب تیسری مرتبہ عمران خان صاحب کو اس پہ ٹرائل کیا جا رہا ہے۔ توشہ خانہ میں فرض کریں کہ ایک وزیر اعظم ہے، وہ 200 چیزیں لے گیا، ویسے اتنی چیزیں تو نہیں لے جاتے لیکن 200-300 چیزیں بھی لے جاتے ہیں۔ شریف خاندان جتنا سامان توشہ خانہ سے لے گیا، اگر ہر چیز پہ ایک ایک مقدمہ بنایا جائے تو اگلے 200 سال ان کے اوپر مقدمات جو ہے وہ چلتے رہیں گے۔ یہ جو کاکڑ صاحب آئے تھے نگران وزیر اعظم، یہ جو سامان لے گئے، اگر اسی طرح ایک ایک کر کے مقدمہ بنایا جائے تو یہ بھی ان کی باقی زندگی اور ان کی نسلیں یہی مقدمے ہی لڑتے رہیں گی۔ عمران خان صاحب پہ ایک ہی مقدمے کو 3 دفعہ چلایا گیا، یعنی پہلی مرتبہ ایک جج ہمایوں دلاور صاحب نے 3 سال کی سزا سنائی اسی مقدمے میں، پھر ذرا اس کو ٹوسٹ کر کے دوبارہ لایا گیا، اور پھر جج جو ہے بشیر صاحب، انہوں نے 14 سال کی سزا سنا دی اسی مقدمے میں، اور اب تیسری مرتبہ ایک اور جج کے ساتھ یہی مقدمہ لا کے پھر اڈیالہ جیل میں ٹرائل کیا جا رہا ہے۔ تو عمران خان پاکستان کی واحد شخصیت ہے، دنیا کا آپ سمجھ لیں، جس کو ایک ہی معاملے میں تیسری مرتبہ ٹرائل کیا جا رہا ہے، ایک ہی نوعیت کا، ایک ہی چیز کا ایک ہی مقدمہ ہے، اور تیسری مرتبہ وہ ٹرائل ہو رہے ہیں۔ عمران خان صاحب کے وکیل نے ایک اور بڑی عجیب بات بتائی، انہوں نے کہا یہ 2 ٹوٹل گواہ ہیں جو عمران خان صاحب کے خلاف آتے ہیں جو قابل ذکر ہیں، باقی تو سارے جھوٹے ہی ثابت ہو گئے ہیں۔ ایک انعام اللہ شاہ، یہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہی ہوتا تھا، ایک سہیب عباسی۔ اچھا، یہ جب بھی آتے ہیں نا عدالت میں تو ان سے کوئی سوال کیا جاتا ہے تو کہتے ہیں جی آج ہمیں صرف اس تحفے کی حد تک یاد ہیں چیزیں، پچھلی ہم بھول گئے ہیں۔ انسانی یادداشت ہے نا، اب یہ کسی ادارے کی طرح تو کام کرتے نہیں، عام لوگ ہیں، تو یہ ایسے گواہ ہیں جن کو جو چیزیں یاد دلا کے بھیجی جاتی ہیں کہ پروسیکیوشن آپ سے یہ پوچھے گی آپ نے یہ جواب دے دینا ہے، جج آپ سے یہ پوچھے گا آپ نے یہ جواب دے دینا ہے، اس تحفے سے متعلق آپ سے جو بھی باتیں ہوں گی وہ اپنے آپ کو یاد دلا دی ہیں۔ اگر ان سے کوئی سوال کرتا فلانی چیز کا بتاؤ جی وہ مجھے یاد نہیں ہے، یہ والی بات بتاؤ مجھے یاد نہیں ہے، وہ جو پچھلی تم نے گواہی دی تھی ایک اور وہ بھی مجھے یاد نہیں ہے، کیونکہ جھوٹ یاد نہیں رہتا، لہذا انہیں ایک ہی تحفے کے اوپر تیاری کروا کے بھیجا جاتا ہے اور یہ آگے بتا دیں جی اس تحفے کی حد تک ہمیں صرف معلومات ہیں۔ اب اندازہ کریں گواہ بھی ان کے پاس کیسے کمزور ہیں۔ ججوں کو تو ایسے گواہوں کو نارملی جج اٹھا کے اندر کر دیتے ہوتے ہیں جھوٹی گواہی میں اور گمراہ کرنے میں عدالت کو، اس جرم کے اندر بھی یہ بندے اندر ہو جاتے ہیں، لیکن یہاں پہ جناب کام چل رہا ہے کیونکہ اسٹیبلشمنٹ اس کے پیچھے کھڑی ہے۔